دوسری دلیل یہ ہے، ایک اور حدیث مبارک ہے، اور یہ روایت جو ہے سنن ابن ماجہ کا ہے۔ یہ پہلے سنن دارمی کی تھی اور یہ سنن ابن ماجہ کا ہے جو صحاح ستہ میں شامل ہے۔ یہ روایت یہ ہے جس کے سند اور حدیث یہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ قال حدثنا محمد بن سعید بن یزید بن ابراہیم التستری قال حدثنا الفضل بن الموفق ابو الجهم قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك۔ یہ روایت ہے، اس روایت کے راوی جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلے وہ یہ دعا پڑھے۔ اس دعا میں اب دیکھنا کہ وسیلے کا ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ آپ نے یوں دعا کرنی، اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں دعا کرنے والوں کے وسیلے سے، میں سوال کرتا ہوں سوال کرنے والوں کے وسیلے سے۔ سوال کرنے والے انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کے سائلین سوال کرنے والوں کے سوال اور وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں۔ اب کسی ذات کے نام پر وسیلہ لیا جائے، اس کو وسیلہ قولی کہتے ہیں، اس کو یہ وسیلہ قولی ہو، ٹھیک ہے۔ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا، اور میں سوال کرتا ہوں میرے اس نیک عمل مسجد کی طرف جانے کے وسیلے سے، میں سوال کرتا ہوں اپنے اس نیک عمل مسجد کی طرف جانے کے وسیلے سے۔ تو اپنے عمل کے ذریعے وسیلہ کرنا، اس کو کہتے ہیں وسیلہ بالاعمال۔ تو اس ایک حدیث میں وسیلہ قولی کا بھی ذکر ہے اور وسیلہ بالاعمال کا بھی ذکر ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اور میں نکلتا ہوں بغیر ریا کے، بغیر دکھاوے کے لیے، آپ کی رضا کے لیے خاص، اور میں طلب کرتا ہوں اے اللہ آپ سے کہ مجھے آگ سے بچائے اور میرے تمام گناہوں کو بخش دے، اور گناہوں کے بخشنے والے اے اللہ صرف تو ہی ہے۔ جب یہ دعا کرے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اقبل اللہ علیہ بوجہہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف خصوصی توجہ فرمائے۔ اگر وسیلہ بالاعمال یا وسیلہ قولی جو ہے اگر شرک ہوتا تو شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرماتا ہے، تو یہ بالکل ایک جائز عمل ہے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ 70,000 مَلَكٍ، اور اس کے لیے جو یہ دعا کرے مسجد کی طرف جاتے ہیں اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اب یہ روایت بھی ہے، اس کے سند میں پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں عطیہ ایک شخص ہے، وہ ضعیف ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی ہمارے کتابوں نے لکھا ہے کہ حدیث العطیہ صالح، عطیہ کے جو حدیث ہے وہ صالح ہے۔ اور امام عاجلی ثقات میں لکھتے ہیں عطیہ العوفی کوفی تابعی ثقۃ، کہ عطیہ عوفی جو ہے یہ کوفی ہے، تابعی ہے اور بالکل ثقہ ہے، یعنی معتمد شخص ہے۔ اور حافظ منذری الترغیب والترہیب میں لکھتے ہیں وحسنہ شیخنا الحافظ ابو الحسن رحمہ اللہ، ہمارے شیخ حافظ ابو الحسن ان کو حسن قرار دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ یہاں یہ حدیث قولی ہے، حدیث قولی اس کو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک قول کیا ہو کہ کوئی اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجر عطا فرمائے گا اور ان کے لیے یہ انعام ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قولی، حضور اسلام قول فرمائے۔ اور ایک ہے حدیث فعلی، یعنی حضور علیہ السلام خود ایک عمل کرے، اس کو کہتے ہیں حدیث فعلی۔
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ایک عمل کرے، اس کو کہتے ہیں حدیث فعلی۔ یہاں پہ یہ حدیث قولی ہے۔ دوسری ایک روایت ہے وہ حدیث فعلی ہے، اور اس میں راوی جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے روایت میں جو راوی ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس روایت میں راوی جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا خرج الى الصلاة، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خود مسجد کے لیے نکلتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ آمنت باللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم بحق السائلین علیک، اے اللہ سوال کرنے والوں کے حق اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، بحق مخرج ھذا، اور میں دعا کرتا ہوں اپنے اس نکلنے اور اس نیک عمل کے وسیلے سے۔ اس میں بھی وسیلہ بالاعمال اور وسیلہ قولی کا ذکر ہے، تو یہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی وسیلہ بنایا ہے۔ تو وسیلہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس کی طرف بندہ کہیں کہ یہ کفر اور شرک ہے۔ نبی جو ہے اس سے چھوٹی سی گناہ، صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتی، صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتی، چھ جائے کہ شرک اور کفر وہ کرے، چھوٹی سی گناہ نبی نہیں کرتا اور پھر کفر اور شرک، یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بالکل نہیں۔ تو وسیلہ ایک جائز عمل ہے۔ ایک اور روایت میں یہی دعا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہی دعا اور یہی وسیلے کی دعا صبح اور شام کرتے تھے، صبح اور شام یہی دعا کرتے تھے۔ ان کے الفاظ پھر دعا کے تھوڑے سے مختلف ہیں، باقی یہ ہے کہ اس میں بھی وسیلے کا ذکر ہے۔ اور وہ روایت جو ہے ابو امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ جو پہلی حدیث، یہ جو بلال رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، یہ امام عجلی نے اپنے کتاب الثقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 140 پر یہ ذکر کی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے جس کے راوی ابو امام باہلی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دعا کے الفاظ کچھ مختلف ہیں اس سے، اور وہ یہ ہے اسألک بنور وجہک الذی اشرقت لہ السماوات والارض بکل حق هو لک وبحق السائلین علیک، یہ وسیلہ ہے کہ میں سوال کرتا ہوں سوال کرنے والوں کے وسیلے سے، ان تقبلنی فی هذه الغداة او فی هذه العشیہ وان تجیرنی من النار بقدرتک، یہ دعا ہے۔ تو اس میں بھی یہی وسیلے کا ذکر ہے جیسے کہ پہلے دو روایتوں میں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وسیلہ ایک جائز عمل ہے، اور آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا خلاصہ یاد رہنا چاہیے۔ جب آپ کو کچھ نہ کچھ خلاصہ یاد ہو تو آپ کا عقیدہ محفوظ رہے گا، کوئی شک ڈالنے والا آپ کے عقیدے میں آپ کو شک نہیں ڈال سکتا۔ تو آپ کو کم از کم اتنا تو معلوم ہوگا کہ اس کے بارے میں ہمیں مولانا صاحب نے روایات بیان کی، حدیث بیان کیے تھے، تو آپ کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور آپ کا باقی تو عقیدہ الحمدللہ ہمارے اہل سنت کا مضبوط ہے۔ تو ہم نے اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا ہے، اور ان کی کچھ نہ کچھ دلائل مفہومی طور پر بھی یاد ہوں ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ اللہ ہمارے عقیدے کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا